بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر. الیکشنز کو اب 2 ہفتے ہونے کو ہو گئے ہیں اور آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا جہاں پہ نئے جو ممبرز آف پنجاب اسمبلی تھے انہوں نے حلف بھی اٹھایا. کل سندھ کی اسمبلی کا اجلاس ہے. کے پی اور بلوچستان کا بھی کچھ معلوم نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. بٹ انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے پاکستان میں الیکشنز کے بعد، اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں جس پہ ہم ڈسکشن کرنا چاہیں گے. خاص طور پہ دنیا بھر میں اور پاکستان میں بھی لوگ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. ملٹری سول تعلقات کے بارے میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. ہر کوئی اپنی اپنی رائے بھی دے رہا ہے اس معاملے میں. پھر اکانومی کی جو حالات ہیں وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں. تو نئی حکومت کو، آنے والی حکومت کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، ہمبنگس چیلنجز. اب ایک مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کسی ریاست میں، ملک میں مخلوط حکومت بنتی ہے تو وہاں نظر نہیں آتا کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں. تو شاید، اور پھر ہم نے پی ڈی ایم کا تجربہ بھی دیکھا، جس طریقے سے پچھلے 16 سالوں میں ان کی حکومت چلی وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، ان کے رزلٹ بھی ہمارے سامنے ہیں. تو بہت سی ایشوز ہیں جن پہ آج میں ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کھل کے ڈسکشن آج ہو. تو میرے سامنے بیٹھے ہیں اسٹوڈیوز میں لیفٹیننٹ جنرل خالد نعیم لودھی صاحب، جن کو آپ دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، اور یہ نگراں جو سیٹ اپ تھا 2018 کا، اس میں یہ ہمارے نگراں وزیر دفاع بھی تھے. تو تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب فار جوائننگ می آن ڈی سائفر. بہت شکریہ. اچھا، پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ بھی نگراں وزیر دفاع رہے ہیں، نگراں سیٹ اپ کا حصہ رہے ہیں. اس کو جو اس وقت کا نگراں سیٹ اپ ہے کس طرح کمپیریزن کرتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے ہم نے تو اس وقت یہی محسوس بھی کیا اور سمجھا بھی یہ کہ نگران سیٹ اپ کا ایک ہی مقصد ہے کہ انتخابات کے پورے عمل میں معاونت کی جائے الیکشن کمیشن کی، اور اپنی توجہ مرکوز رکھی جائے انتخابات کے اوپر، اور صرف جو ڈے ٹو ڈے مسائل ہیں جن کا فوری طور پہ حل کرنا ضروری ہے اس پہ ہم کرتے تھے. ہم نے یہ نہیں دیکھا تھا کم از کم اس دور میں کہ جی بڑے بڑے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور آپ ملکی معیشت کو سنبھالنے کے لیے ایسے فیصلے کر رہے ہیں جو کہ پرنسپل ڈیسیجنز ہوتے ہیں. تو اس قسم میں وزیر دفاع، میرے ذمہ یہی تھا کہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں الیکشنز کے، اس سلسلے میں جو کہا جائے، جو معاونت مانگی جائے وہ دی جائے، اسی پر تو جو مرکوز تھی. شاید اس کی وجہ بھی تھی نا کہ آپ تو ایک 3 ماہ کا آپ کو پتہ تھا کہ آپ آئے ہیں، یہ شاید ذرا سیٹ اپ یہ بھی ممکن ہے تھا. باقی جو ڈے ٹو ڈے چیزیں ہوتی ہیں منسٹری آف ڈیفنس میں، جیسے لوگوں کی پروموشنز ہو رہی ہیں، انڈکشن ہو رہی ہے مختلف ایئر فورس میں یا نیوی میں، تو اس قسم کے معاملات بس کرتے تھے. اچھا، اب تو کافی پھیلا ہوا ہے. ان کا کیا مطلب ہے؟ آپ مطمئن ہیں ان کی پرفارمنس؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ان کی ڈیوریشن ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کے پی کے اسمبلی اور پنجاب اسمبلی، تو اس پہ کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ دے ہیو گون بیانڈ دی کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ. اور اس کے بعد پھر جس تیزی کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ سب لوگ کام کر رہے ہیں ادر دین الیکشنز کا کبھی کبھار ذکر ہوتا تھا، بلکہ کبھی ذکر ہوتا تھا وہ کہتے تھے جی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری آرگنائز کرنا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے پاس نہ مین پاور ہے، نہ ان کے پاس اور بہت سارے جو ان کے کام ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں. تو اس میں تو میں نے دیکھا کہ یہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے جانا نہیں ہے. بعض اوقات ایسے ہی احساس ہوتا تھا، خواہش تو لگ گئی جی، اور بعض اوقات ایسے لگتا تھا کہ یہ ایک تسلسل ہے، جو پہلے تھا اس کا تسلسل ہے اور ان کا تسلسل شاید آگے ہوگا. اس قسم کے امپریشن تھا اور مجھے لگتا ہے ہوا بھی ایسے ہی. وہ ایسے ہی ہے. چلیے، اچھا یہ مجھے بتائیے کہ بحیثیت پاکستانی آپ کیا، کیونکہ آپ سیاسی منظرنامے کو تو بڑے غور سے دیکھتے ہیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سب اپنے تئیں کرتے ہی رہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم جو نواز شریف صاحب ہیں، یہ وزیر اعظم کیوں نہیں بنے؟ جی دیکھیں، میں امیدوار کیوں نہیں ہیں؟ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا اور آپ کے پروگرام میں میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں. آپ نے کس بنیاد پہ کہا تھا؟ میں نے اس بنیاد پہ کہا تھا کہ نواز شریف کی، یہ میرے نظر میں، آئی کین بی رانگ، ہسٹری یہ ہے کہ جب ہم ان کو ضرورت ہو تو وہ گھٹنے پکڑ لیتے ہیں. اچھا. اور جب وہ پاور میں ہیں تو گلا پکڑ لیتے ہیں. او لالا. تو یہ بات معلوم تھی سب لوگوں کو. تو ان کو میری نظر میں استعمال کیا گیا ہے
ٹو اٹریکٹ دی ووٹرز اچھا. پی ایم ایل این کے. جب وہ استعمال پورا ہو گیا تو ان کو دھلے ہوئے کپڑے کی طرح پھینک دیا گیا. نہیں وہ جو بڑے بڑے اخباروں میں اشتہار آئے کہ پی ایم پاکستان وہ بھی اسی کا حصہ تھا استعمال کرنے کا. جی استعمال کرنے ان کا وہ صرف وہی استعمال ہے, ان کا پیسہ بھی استعمال ہوا ہے. لیکن جنرل صاحب وہ تو دیکھیے نا کوئی نو وارد تو نہیں ہے سیاست میں, 3 بار پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, چاہے وہ استعمال ہو گئے اتنی آسانی سے. آپ نے ٹھیک کہا, لیکن اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ جو ان کو استعمال کر رہے تھے وہ آپ کے خیال میں نووارد تھے؟ شاید وہ اپنی ان پوزیشنز پہ تو نووارد ہو نا. تو ابھی یہاں انسٹیٹیوشن نووارد نہیں ہے جی, لیکن تو وہ بھی نووارد نہیں تھے. اچھا. اور وہ اچھی طرح جانتے تھے اور جانتے ہیں کہ اگر ہم نے پاکستان کو سنبھالنا ہے, میں ان کے تئیں بات کر رہا ہوں فرام دیئر پرسپیکٹیو سے, جی, اور پاکستان کو اس یہ جو اکنامک پرابلم ہے اس سے نکالنا ہے, تو وی ریکوائر اے ویری پلائیبل گورنمنٹ جو کہ بات مانے. اور ایس ایف آئی سی بنایا گیا ہے, اس کے مطابق جو آگے چلنے کے معاملات پہلے سے طے ہیں اسی حساب سے آگے چلا جائے گا. تو کسی ایسے شخص کے لیے جگہ نہیں تھی جس میں تھوڑی سی بھی ضد ہو یا تھوڑے سے کوئی آپ کی لائن پہ نہ چلنے کا. تو پھر یہ چیف منسٹر جو ہماری نئی بننے جا رہی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, یہ اپلائیبل ہیں کہ نہیں؟ یہ تو اب پتہ چلے گا کیونکہ پہلی دفعہ پاور میں آ رہی ہیں. باہر تو جب دیکھیں تو کافی اگریسو ہیں. وہ تو جو والد صاحب کی لائن ہے وہی ٹھوک کرتی ہیں. لیکن جو کچھ یعنی کہ گوئنگ اپ ٹو دی الیکشنز ہوا ہے یا واک اپ ٹو دی الیکشن جو کچھ ہوا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کندھے استعمال کیے گئے ہیں, تو وہ انہوں نے بھی کیے ہیں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کندھوں کے اوپر کوئی بوجھ ڈالیں گی یا کوئی ایسا پریشر ڈالیں گی جن پہ سوار ہو کر وہ سب آئے. اچھا, جتنا ووٹ بھی ہے مسلم لیگ پی ایم ایل این کا, زیادہ ہے کم ہے, وہ ہے تو نواز شریف صاحب کا, یہ ہم سب جانتے ہیں. چاہے وہ 17 سیٹیں ہیں 70 سیٹیں ہیں, اس سے ماورا ہوگی. کیا نواز شریف صاحب خاموش تماشائی کی طرح بیٹھ جائیں گے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ پیچھے سے کچھ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے رہیں گے جو بنیادی فیصلے ہیں حکومت کے مختلف ایریاز میں؟ جی میرا نہیں خیال کہ اب ان کا اثر و رسوخ استعمال ہو سکے گا. انہوں نے ایک ہی سودا کیا ہے میرے خیال میں. اچھا. اور وہ یہ سودا کیا ہے کہ اپنی بیٹی کو چیف منسٹر بنا دیا ہے پنجاب کا. اچھا. اس پر وہ خوش ہیں. انہوں نے آپ یوں سمجھیں کہ اپنی میراث جو ہے سیاست کی اپنی بیٹی کے حوالے کرنے کی کوشش کی. perhaps وہ سوچ رہے ہیں کہ پہلا اسٹیپ ہے ٹو بیکم دین دا پرائم منسٹر. مے بی جی, اگر انہوں نے اچھا پرفارم کیا اور اچھی پرفارمنس کا وہ ڈیفینیشن ہم پھر کبھی کر لیں گے تو ہو سکتا ہے یہ ہو جائے. تو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اب شہباز صاحب نواز شریف صاحب کے سننے والے نہیں ہیں؟ نہیں, اب نہیں سنیں گے, میرا نہیں خیال سن پائیں گے نہیں, کیونکہ آپ کو ایسا لگے گا ضرور کہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں, لیکن ہوگا وہی. کیونکہ دیکھیں اب سیٹ اپ کا ذرا تھوڑا سا اگر غور کریں نا کہ کس طریقے سے بنا ہے کہ سینٹر میں کولیشن ہے وچ از ناٹ اے ویری اسٹرانگ کولیشن, مطلب کسی ایک پارٹی کا بہت زیادہ زور نہیں ہے. پنجاب میں ایک پارٹی کی حکومت ہے, سندھ میں دوسری پارٹی کی حکومت ہے, کے پی کے میں تیسری پارٹی کی حکومت ہے. دیر از اے اسٹرانگ اپوزیشن ان پنجاب, اسٹرانگ اپوزیشن ان سینٹر. بلوچستان شاید پیپلز پارٹی جی وہ مل جائے. تو وہ جو ہے نا کہ ایک ہاتھ انہوں نے آگے ضرور کیا ہے, لیکن دوسرے ہاتھ میں سب کچھ رکھا ہوا ہے کہ اگر یہ لوگ ذرا بھی کوئی ایسا کام کریں تو یہ موجود ہیں. دوسرے ہاتھ میں کون ہے سر؟ دوسرے ہاتھ میں جو اپوزیشن میں ہوں گے. اپوزیشن میں تو فضل الرحمان صاحب بھی ہیں. جی دیکھو, دوسرے ہاتھ میں انہوں نے کچھ نہیں کرنا, دوسرے ہاتھ کو صرف چھوڑنا ہے. اس ہاتھ میں تو یہ جو کچھ ہے یہ سارا کچھ بن گیا ہو رہا ہے. دوسرا ہاتھ ایسے ہے, وہ سب لوگ ادھر ہی ہیں, اس کو صرف چھوڑنا ہے. اس کو چھوڑ دیا تو ان کا ہل جائے گا معاملہ. مطلب ہمیں شہباز صاحب جو ہیں وہ جاتی عمرہ یا اس طرف چکر لگاتے ہوئے نظر نہیں لگائیں گے, چکر لگائیں گے بظاہر دکھانے کے لیے. میرا نہیں خیال کہ کوئی کسی کی بات چل پائے گی. تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اسحاق ڈار would not be the new foreign minister in the upcoming dispensation. جی آپ کا فائنانس منسٹر. جی میرا نہیں خیال کہ وہ ہوں گے, اور ہونا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ کافی تکلیف دے چکے ہیں. خود دیکھ لیا ہے, پی ایم ایل این نے دیکھ لیا ہے کہ جو بھی انہوں نے کارروائی کی ہے. ٹھیک ہے وہ بڑے مدبر ہیں, بہت کچھ جانتے ہیں, لیکن وہ جو 1.5-2 سال کا ٹرنور ہے وہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں کون ہو سکتا ہے فائنانس منسٹر؟ کچھ آئیڈیا نہیں ہے, 2-3 نام چل رہے ہیں. فارن منسٹر کون ہو سکتا ہے سر اگلی حکومت میں؟
کچھ نہیں کہہ سکتا جی میں، کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا، ایک وجہ یہ تو نہیں ہے نواز شریف صاحب کی کہ ان کو پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت زیادہ کمپرومائزز کرنے پڑے، خاص طور پہ جو پریزیڈنٹ کی سیٹ تھی اس کے لیے، اور شاید نواز شریف صاحب اپنے آپ کو دیکھتے ہوں کہ وہ بحیثیت وزیر اعظم شاید زرداری صاحب کے ساتھ کام کرنا مشکل ہو، یہ بھی تو وجہ نہیں ہو سکتی؟ جی دیکھیں، پیپل پارٹی تو از دی ونر اس سارے معاملے میں. اگر آپ دیکھیں انہوں نے ساری کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹس لی ہیں. کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹ کا یہ مطلب ہے کہ یہ چلی بھی جائے حکومت تو وہ سب لوگ رہیں گے، جو گورنرز ہیں، چیئرمین سینٹ بھی رہیں گے، چیئرمین سینٹ بھی رہیں گے، اسپیکر بھی رہیں گے، اسپیکر شاید پی ایم ایل این کا ہے، اسپیکر خیر ان کا ہے، پریزیڈنٹ رہیں گے، اور گورنرز آف کورس وہ نئی حکومت چینج کر لیتی ہے لیکن وہ بھی ایک ٹائم لگتا ہے اس کے اندر سارا. تو آئی تھنک دے ہیو پلیڈ اے گڈ ہینڈ. لیکن پنجاب کی گورنرشپ پیپلز پارٹی کے لیے کیوں اہمیت کی حامل ہے سر؟ گورنرشپ کی اہمیت تو بس وہی ہے نا، وہ جب ایک رکھنا ڈالنے کا ایک امکان ہوتا ہے نا، جب کوئی چیز جاتی ہے آپ کو پتہ ہے، چاہے وہ کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے اس نے کچھ کرنا بھی ہو، کچھ ٹائم ہوتا ہے اس کے پاس، واپس بھیجنا ہوتا ہے، تو وہ ایک یوں سمجھیں کہ جسٹ سارٹ آف تھوڑا سا وزن ہو جاتا ہے، اور تو کوئی. تو پی ایم ایل این کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ کچھ پرابلمز ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، پی ایم ایل این کے پاس کوئی اتنا کھلا میدان نہیں تھا کہ وہ اپنی مرضی کر لیتے. کافی ہارڈ بارگیننگ ہوئی ہوگی اس سلسلے میں، اور میرا اپنا تو خیال یہ ہے کہ ہارڈ بارگیننگ یہ کامیاب نہ ہوتی اگر کوئی ان کو اسسٹ نہ کرتا. اچھا، اس کے بغیر نہیں ہونے والا. اچھا، یہ جو دوسری آپ جماعتیں ہیں، مثال کے طور پر فضل الرحمان صاحب کی جے یو آئی، یہ کیا اب تحریک انہوں نے شروع کر دی ہے؟ پہلے تو اب قادیانیوں کا مسئلہ سے شروع ہوا ہے 6 فروری سے، وہ بھی اب آ گیا ہے سامنے، اس کے بعد اب پھر یہ دھاندلی کے معاملات بھی آ گئے ہیں. تو قاضی مولانا فضل الرحمان کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ تو ایک جب پورا اگر دیکھا جائے اسپوائلر کے طور پر ان کا رول ہو سکتا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ڈسٹریکشن کا رول ہو سکتا ہے. وہ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کا بھی گھیراؤ کیا انہوں نے، اور وقتاً فوقتاً کافی بڑی تعداد میں لوگوں کو لے آتے ہیں، کیونکہ بڑا آسان ہے ان کے لیے، ان کے سارے مدرسے ہیں، اور وہ زیادہ تر جو لوگ آتے ہیں طالب علم آتے ہیں، آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا. تو میرا خیال ہے جو ہی ان کو کوئی اپنا کوئی 2 پاؤنڈ آف فلیش نہ بھی ملے، اگر آدھا پاؤنڈ 1 پاؤنڈ فلیش بھی مل گیا تو وہ سبسائڈ کر. مطلب یہ ہے کہ ان کو پریزیڈنٹ بنا دیتے تو شاید معاملات ڈیفرنٹ ہوتے. ہاں جی، پریزیڈنٹ تو خیر بننے کا میرا خیال کوئی امکان تھا ہی نہیں کبھی بھی، ان کے زوم میں تھا، لیکن یہ بڑی پارٹیز کیسے ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ ان کو بنا دیں؟ کوئی اور چھوٹا موٹا. تو وہ کیوں نہیں بن سکتے سر؟ اسی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ان کی داڑھی ہے خدا نخواستہ، یہ وجہ ہے؟ نہیں، یہ تو میرا خیال وجہ ہونی نہیں چاہیے. تو مذہبی ہے، مذہبی جماعت ہے، یہ بھی وجہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان میں تو شلوار قمیض پہنتے ہیں، نیک ٹائی نہیں پہنتے، کیا معاملہ ہے سر؟ سائز آف دی پارٹی آئی تھنک از مور امپورٹنٹ. اچھا، بٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک اسٹیچر تو ہے نا نیشنل پالیٹکس. جی وہ اسٹیچر ہے، لیکن ان کی پارٹی کا سائز جب ہم الیکشنئرنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی ایسا بڑا عہدہ دے دیا جائے، میرا نہیں خیال. اچھا، مطلب ان کا جی اگر مطلب ریئل پالیٹک دیکھیں تو اس میں ان کا بنتا نہیں ہے. اچھا سر، چلیے دیکھتے ہیں اب دھاندلی کی تحریک کہاں تک چلتی ہے، کیونکہ انہوں نے تو تہیہ کر رکھا ہے کہ وہ آگے لے کر چلیں گے اس کو. یہ بتائیے کہ آپ عمران خان صاحب کا یہ جو تحریک پاکستان، تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں، ان کا کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل آپ؟ دیکھیں، وہ بیسیکلی ان کو ٹوٹل افیکٹو تو ہونے دیا نہیں جا رہا. صاف ظاہر ہے کہ جو ان کی کمیونیکیشن ہے ود دی پارٹی لمیٹڈ ہے اور بڑی محدود ہے، تو وہ کھل کر تو وہاں سے اپنی پارٹی کو مینیج نہیں کر پائیں گے. مطلب میں صاف ظاہر ہے کہ اس پوزیشن میں تو نہیں ہوں کہ ان کو کوئی بھی مشورہ دے سکوں، لیکن بہت اچھا ہو اگر وہ 3-4 لوگوں کی ایک کور کمیٹی یا کور آف کور کمیٹی بنا کر ان کے حوالے کریں پارٹی کے روزمرہ کے امور، ورنہ پارٹی مجھے پتہ ہے کہ بہت مشکل میں ہے. ان کو روز پوچھنا پڑتا ہے کہ جی، اور پھر جب وقفہ آ جاتا ہے تو ڈیلے ہو جاتی ہے. ابھی آپ دیکھیں نا کہ کب ان کو دوسری پارٹی جوائن کرنی چاہیے تھی، کب کوئی اور سمبل لینا چاہیے تھا، کب اپنے الیکشن کروانے چاہیے تھے. نتھنگ واز ہیپننگ بیکاز ہی واز انسائڈ. اور یہی میرے خیال ایک مقصد ہے بھی ان کو پارٹی سے ایسے الگ کرنے کا، کہ پارٹی تاکہ، اور پھر پارٹی کے آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ فرسٹ ایئر لیڈرشپ، سیکنڈ ایئر لیڈرشپ، کئی ٹیئر تک جو ہے نا دے ہیو بین شیٹرڈ. تو کوئی آرگنائزیشن تو ان کی اس وقت ہے نہیں. تو ایک ڈس آرگنائزڈ پارٹی جو ہے، اور اس کو لیڈر اگر اندر سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرے تو دیٹ ول کریٹ ایون مور پرابلمس. یہ میرا اپنا اندازہ ہے، اینڈ آئی تھنک دیٹ از واٹ از ہیپننگ. پیپل آر ود ہم، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ناٹ اے اسمال چنک آف پیپل، مور دین ہاف دی اکثریت ان کے ساتھ ہے.
لیکن اکثریت تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ شاید ڈس اپوائنٹ ہوگی اس بات سے کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے اتنے ووٹ دیے وہ تو یہی تھے نا، پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، تاکہ یہ پاور میں آئیں. لیکن کسی کو یہ اجازت نہیں تھی میرا خیال میں کہ وہ باقی پارٹیوں کے ساتھ بات چیت ہی کریں. دیکھیں مثال کے طور پہ آپ کا سلوگن ہے کہ میں نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں نے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے لیکن ملک ان کے حوالے کرنے کو تیار ہوں. تو ہوا یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے نہیں ہیں، ملک ان کے حوالے کر دیا ہے. تو بس ٹھیک ہے، یہ میرا نہیں خیال. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تو ملاقات ہوئی تھی اسد قیصر صاحب کی. ہاں جی، وہ میرا خیال ہے کہ ایسے ہی، اس کا مجھے مقصد بھی نہیں پتہ اس کی مطلب کیا مولانا کی کیا سٹینڈنگ تھی جس کی وجہ سے، سوائے اس کے جو آپ کہتے ہیں کہ ایک پرسنالٹی ہیں. اب دیکھیں میں جتنا تھوڑا بہت اسٹریٹجی کو جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ دو سے آپ کا پالا ہو اور ایک کو ملا کے آپ دوسرے کو الگ کر دیں، بعد میں اس سے بھی نپٹا جا سکتا ہے. یہ چیز نہیں سمجھ پائی پی ٹی آئی میرا خیال. اور یہ شاید پہلے دور میں اگر سمجھ لیتے زیادہ بہتر ہے. ہاں جی، یہ تو دیکھیں، یہ پالیٹکس میں یہ تو ہے ہی. یہ تو یہ کہنا کہ جی کوئی حرف آخر ہے، اور اسے دیکھیں یہ بات بالکل میرا خیال آپ کی نالج میں بھی ہمارے بھی ہے، اچھے اور برے لوگ ہر پارٹی میں. بالکل. اگر آپ یہ کہیں کہ وہاں پر سارے کرپٹ ہیں اور یہاں پر سارے سادھو ہیں تو ایسا تو نہیں ہے. پارٹیاں ٹھیک ہے، لیڈرز کا فرق ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. تو میرا اپنا خیال تو آپ کچھ دیکھ رہے ہیں جو لوگ پیچھے سے آپ کہہ رہے ہیں کنٹرول کرتے ہیں، کچھ ان کے بارے کچھ سمجھ آتی ہے آپ کو کہ اگلے جب اسمبلی آ جائے گی، نئی حکومت وڈ بی ان پلیس، تو اگلے 3-4 ماہ میں ہم دیکھیں کہ عمران خان واپس باہر آ رہے ہیں؟ کوئی ایسی صورتحال بن سکتی ہے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ یہ تو ضرور کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کو انگیج کریں. اچھا. لیس عمران خان. اوکے. دس ول بی دیئر انڈیور. کیونکہ عمران خان کا جو امپریشن جو مجھے اندازہ ہے کہ ان کے ذہن میں ہے، میرا خیال بٹ عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی ہے کیا سر؟ پھر بس ایسے ہی ہے جیسے اب ہے. اب بھی پی ٹی آئی عمران خان کے بغیر ہی ہے نا، حالانکہ لیکن ابھی موجود تو ہے. ہاں جی، موجود تو ہے، لوگ بہت ہیں، پارٹی موجود ہے، لیکن فیصلہ سازی میکنزم ناپید ہے. فیصلہ سازی کے بغیر کوئی پارٹی اپنے آپ کو آپ سمجھیں کہ کوئی انفلوئنس نہیں کر سکتی. تو پھر کوئی پارٹی ان کے فیصلے کے بغیر کس طریقے سے کسی ایسی بات کو مان سکتا ہے جس میں -1 فارمولہ کی بات ہو؟ جی دیکھیں، -1 تو ایسے ٹوٹل کرنے کی کوشش کی جائے تو نہیں ہوگی. میرا خیال یہ پارٹی کے سوچنے کی بات ہے، میرا اپنا خیال ہے. وہ چاہے ان کے تو صرف یہ سوچنے کی بات ہے کہ عمران خان کی خاطر آدھا پاکستان جو ہے ان کے ساتھ انگیج کریں، ان کو اپنے مخالف نہ کریں. جیسے کہتے ہیں نا کہ تھروئنگ دی بیبی along with dirty water، کہ آپ اگر کسی کو سمجھتے ہیں کہ آپ کا نہیں ان کے ساتھ بنتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ جو عوام ساتھ کھڑے ہیں ان کو، کیونکہ جس نے بھی جھنڈا اٹھایا اس کو پکڑ لیا، جس نے بھی نام لیا نامینیشن پیپر ان کو پکڑ، یہ مناسب نہیں تھا میرے خیال میں. انگیج کرنا چاہیے تھا، ان کو کھلی اسپیس دینی چاہیے تھی تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ آپ یہ پارٹی آپ بھی چلا سکتے ہیں. لیکن وہ نہیں ہوا. تو اب بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان کے سلسلے میں مجھے مستقبل میں کوئی سافٹ کارنر نظر نہیں آتا. نہیں آ رہا جی. مطلب تو پھر کیا ہوگا سر اگر سافٹ کارنر نہیں ہے؟ مطلب کوئی لیگل کوئی صورتحال ایسی نکل سکتی ہے؟ جی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دیکھیں، اگر پی ٹی آئی کے ذہن میں 2 باتیں ہوتی، جب یہ الیکشن ہو گئے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹ دیے، تو میرا خیال ان کے صرف 2 آبجیکٹو ہونے چاہیے تھے. نمبر 1 کہ جتنی ہماری اپیلیں ہیں ان کا صحیح فیصلہ ہو، اور عمران خان صاحب باہر آئیں. اور یہ ممکن تبھی تھا اگر یہ گورنمنٹ جوائن کرتے، گورنمنٹ بناتے اور بہت سٹرونگ بنتی. آپ دیکھیں کہ اگر جسٹ ازیومنگ کہ اگر، اور آپ نے دیکھا بلاول کی تھوڑی انکلینیشن بھی تھی، بلاول نے تھوڑا ڈیلے بھی کیا، تھوڑا ناراض بھی تھا، ادھر نہیں جانا چاہ رہا تھا. اور وہ تو اس وقت ان کے بعد بہت دفعہ انہوں نے کہا بھی کہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہی کانٹ ورک. تو سینٹر میں جو حکومت ہوتی، اسی کی افیلیٹڈ حکومت سندھ میں ہوتی، اسی کی افیلیٹڈ حکومت کے پی کے میں ہوتی، وہی پنجاب میں ہوتی، کتنا ایک ہوموجینس معاملہ ہوتا. لیکن بہرحال وہ ایک گزر گیا اپرچونٹی، وہ ختم ہو گئی. ابھی آگے دیکھتے ہیں کیا ہو. یہ بات تو یہ میرا اندازہ ہے، غلط ہو سکتا ہے، کہ اس قسم کی حکومت جس کو میجورٹی آف دی پیپل کی حمایت حاصل نہ ہو، although they have a good numbers، نمبر پورے ہیں، نمبر پورے ہیں، اور وہ نمبر پورے ملا جلا کر ہیں، اور کچھ کھنچا تانی سے ہیں.
وہ فیصلے جب ہونے لگیں گے تو وہ بھی آئے گا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک سائڈ کو ریزرو سیٹ کوئی نہیں ملی, دوسری ریزرو سیٹیں ہیں, تو اس لحاظ سے نمبر تو بن گئے ہیں. اب یہ ہے کہ اس طریقے سے ملک کو چلانا کہ لوگوں کا من ساتھ نہ ہو, ایک کافی سارے لوگوں کا من ساتھ نہ ہو, تو یہ ذرا مشکل ہوگا. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آ کر جنرل صاحب سے ذرا سول ملٹری تعلقات پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اچھا میرے ساتھ جی موجود ہیں اسٹوڈیوز میں خالد نعیم لودھی صاحب, جنرل لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ. اچھا سر یہ بتائیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں عسکری طاقتوں کا بڑا ہاتھ ہمیشہ سے رہا ہے اور ڈکٹیٹرشپس بھی یہاں پہ آتی رہی ہیں, اور لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی چونکہ یہ سول ملٹری امبیلنس ہے اس لیے پاکستان سیاسی اعتبار سے اس طرح مستحکم نہیں ہو سکا جس طرح بھارت ہو گیا. جی اگر میں چونکہ آپ لیفٹیننٹ جنرل رہے ہیں ماشاءاللہ, اور پھر آپ وزیر دفاع بھی رہے, نگراں وزیر دفاع رہے, تو اور آپ بڑی پوزیشنز میں آپ کام بھی کرتے رہے, کیوں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ملٹری ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی, سیاست سے الگ نہیں ہو سکتی؟ کیا بنیادی وجوہات آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟ جی جو میرے ذہن میں آ جی پلیز. پہلی بات تو یہ کہ میرا خیال پہلی خرابی اس وقت ہوئی جب ایک جنرل کو یونیفارم سمیت آپ نے اپنا کابینہ کا حصہ بنا لیا. میں شروع کی بات کر رہا ہوں جب ایوب خان صاحب کو آپ نے انڈکٹ کیا, تو وہاں سے آپ نے خود ہی ایک دروازہ کھولا اور وہ آئے. اس کے بعد کی اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, یہاں تک ہم پہنچے ہیں تھرو آؤٹ کچھ جس طریقے سے بھی ہوتا رہا ہے. ایک تو میرا خیال ود دی پیسیج آف ٹائم افواج پاکستان کا فٹ پرنٹ بہت بڑا ہو گیا, والیوم وائز اینڈ فائنینشلی, دا کنزمپشن آف فائنینسز وائز. تو اس کی وجہ سے ایک بہت آپ سمجھیں کہ جگہ بن گئی ہے جیسے بھی ہے. دوسرا یہ ہوا میرا خیال ہے کہ جو جس طریقے سے ڈیولپ ہونا چاہیے. اسے قطع کرائی معافی چاہتا ہوں, پینٹاگون کا تو بجٹ دیکھیے آپ کتنا ہے, $700 بلین کے قریب ہے, تو ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے, تو وہاں تو فٹ پرنٹ نہیں بڑھتا. جی لیکن وہ دیکھنا پڑے گا نا کہ پھر گورنمنٹ کے بجٹ کے مقابلے میں وہ کیسے ہے. اچھا ٹھیک. دوسرا میرا خیال جس طریقے سے ڈیولپ ہونا چاہیے تھا پولیٹیکل پارٹیز کو, وہ نہیں ہوئی. وہ خود ڈیموکریسی اپنے پارٹیوں میں نہیں لا سکیں. ٹھیک. اور اس میں سے یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ تر پارٹیاں انہی کے لگائے ہوئے پودے ہیں گملوں میں, بڑے ہو کے بے شک وہ گلے چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں یا نواز شریف ہوں, جو بھی ہوں. چند ایک پارٹیاں جماعت اسلامی ہوگی, ANP ہوگی, چند ایک پارٹیاں جو کہ اپنے برتے پہ ہے. اب ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کچھ پارٹیاں جو تھوڑا سا الگ ہو کے انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کر رہی, لیکن جب تک آپ اپنے پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں لے کر آتے اور خاندانوں کا تسلط قائم رکھتے ہیں یا کسی شخصیت پرستی کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ بھی اچھا کوئی بات, انسان کبھی بات اچھی کبھی بری بھی کر سکتا ہے, اور وہ ایک مسئلہ ہے میرا خیال ہے. کہ پھر جب ہم 3-4 بڑے آرگنز کو دیکھیں, سب سے پہلے تو فورسز کو دیکھیں, یہ اپنے مینڈیٹ کو کراس کرتی ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے, تو اس میں اس کی وجہ سے کمزوری پیدا ہوتی ہے جس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. جوڈیشری میں میرا خیال ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ میں قانون دان تو نہیں ہوں, کہ جب یہ جو بہت زیادہ لیٹرل انٹریز شروع ہوئی ہیں اور آپ ان لوگوں کو لا کے ججز بنا دیتے جو آپ کے مقدمے لڑ رہے تھے, تو پھر وہ جو کتنا انصاف ہو سکتا ہے, یہ سوچنے کی بات ہے. میڈیا نے یہ کہا ہے جی ہمیں پوچھا نہ جائے, اور جس کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ جب بند کیا جاتا ہے گلا, تو ایسے کیا جاتا ہے کہ آپ کسی کا نام بھی نہیں لے سکتے. اور وہ چونکہ انہوں نے ان کے فائنینشیل کوئی انٹرسٹ ہوتے وہ مان لیتے ہیں بات. تو ایک تو بات منوانے کی ہے, دوسری بات ماننے کی بھی ہے. تو یہ معاملہ جو ہے اس طریقے سے چل رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ جب بھی کوئی بہت پبلک کی سپورٹ سے پارٹی آئے گی اور ان کی لیڈرشپ میں کوئی خاندانی بات نہیں ہوگی اور کوئی ایسی سٹیکس نہیں ہوں گے جس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکے, تو ممکن ہے. یہ 2-3 اور چیزیں جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ایک ریفارم کرنے کی ضرورت ہے فورسز کو بھی, اکارڈنگ ٹو جو آج کل کی جنگ ہے وہ ہے. 2-3 باتوں کا خیال رکھا جائے. نمبر 1, یہ جو پولیس کا یہ چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے, اس کا کوئی ریویو کیا جائے پروسیجر کو. اس وقت تو ہم بات نہیں کریں گے اس پر, لیکن ریویو کیا جائے اس طریقے سے ریویو کیا جائے کہ پولیٹیکل
مطلب یہ بڑا آسان کام ہے، سینئر موسٹ کو لگا دیا. جی اس میں ایک مسئلہ ہے، میں وہ بعد میں بتا دوں گا. نمبر 2، ایکسٹینشن کا کوئی امکان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے پھر وہ جو معاملہ. نمبر 3 کے جو سلاٹس بنتے ہیں فورسز کے وہ ان کو ملنے چاہیے. جیسے ڈیفنس منسٹر امریکہ میں آپ نے نہیں دیکھا کہ ریٹائرڈ 3 اسٹار، اور چین اور روس میں تو ان یونیفارم ہے نا ڈیفنس منسٹرز. جی ہاں. باقی یو کے میں، کچھ اور یورپین کنٹریز میں، امریکہ میں اٹ از ویری کامن کہ ریٹائرڈ آسٹن بھی آرمی کے ڈیفنس سیکٹری آپ کے ڈیفنس سیکٹری بھی ہوتے ہیں بعض اوقات. لیکن ہمارے یہاں سر سیپریشن آف پاور سسٹم، ہمارا پارلیمنٹری سسٹم ہے نا، مسئلہ یہ ہے. اس میں میرا مطلب ایسی اپوائنٹمنٹ تو لائے جا سکتے ہیں. آخر ایسے جنرلز ہیں جو کہ سینیٹرز بھی ہیں، جو کہ ایم این ایز بھی بنتے ہیں. تو اب کون ہے سب سے زیادہ اہل کہ جس کو آپ ڈیفنس منسٹر. اسی طریقے سے جیسے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے، یا تو کوئی ڈپلومیٹ ہو سکتا ہے بہت اچھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سیکورٹی ہے ملکوں کی ہے، یا کوئی بہت اچھا فائنینس کا بندہ ہو سکتا ہے، یا کوئی فوجی ہو سکتا ہے. یہ نہیں میں کہتا دونوں جگہ وہ لگا دیں، لیکن اس قسم کا. تو اف یو وانٹ ٹو کیپ دم آؤٹ، ٹیک دم ان جہاں پر کہ وہ بنتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ریفارمز کریں اس طریقے سے کہ یہ انٹرفیئرنس کم از کم ہو سلیکشن کے وقت، اور یہ جو گاجر ہے ایکسٹینشن والے اس کو ختم کیا جائے تو بہت حد تک معاملے. اچھا، آپ نے جب میں نے کہا کہ سینئر موسٹ کو لگائیں تو آپ، مجھے لگا کہ کچھ تحفظات آپ کے اس بارے میں ہیں. جی جی. تو اس میں کیا قباحت ہے اگر سینئر موسٹ آرمی چیف بن جائے؟ جی اس میں 2-3 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو جتنے بھی جنرلز ہوتے ہیں، یہ ان کی 3-4 اسٹریمز ہیں ہمارے فورسز میں، جس میں سے آتے ہیں آپریشنز ہے، انٹیلیجنس ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، لاجسٹک ہے، اس میں سے آتے ہیں. اور بعض اوقات جس کا ایکسپوجر نہ ہو انٹیلیجنس کا اور آپریشنز کا، وہ اگر آ جائیں تو پرابلم ہو سکتا ہے وہ سینئر ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ فوج میں ایک ان ریٹن لا ہے، وہ ریٹن نہیں ہے، کہ ہمارے آپ کو پتہ ہے انفینٹری ہے، آرٹلری ہے، آرمڈ کور ہے، یہ 3 میجر وہ آرمز ہیں. تو ان میں ایک قسم کا روٹیشن رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھی پہلے انفینٹری کے 2 آگے تو ابھی ایک آرٹلری کا لگا دیں. ابھی اس سے یہ ہے کہ ایک جو ہمہ گیریت ہے فوج کے اندر وہ رہتی ہے. تو اس سینیرٹی میں تھوڑے سے مسائل ہو سکتے ہیں. اور ایک اور بات جو کہ میرے خیال نیشنل پوائنٹ آف ویو سے ہم کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ پٹھان بھی ہیں فوج میں، پنجابی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں. تو عین ممکن ہے کہ وہ سینیرٹی میں ایک پنجابی ہے، دوسرا پنجابی ہے، تیسرا، کیونکہ وہ تو اس کو تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، پیچھے سے انڈکشن کا پروسیس ہے. تو بعض اوقات عین ممکن ہے کہ پریزیڈنٹ آپ کا پنجاب کو، پچھلے 3 جو آرمی چیف وہ تو بلکہ 4 بھی کہہ سکتے ہیں. جی تو وہ یہ تو خیال دیکھیں نا، یہ تو پھر جہاں پر سلیکشن ہوتی ہے، سلیکشن میں بھی تو پرابلم ہو گئے نا سر. پھر یہ پنجاب والا معاملہ. جی تو یہ وہ دیکھنے کی بات ہے. یہ اسی چیز کو میں انڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ ایک روٹیشن کی ضرورت ہے، خاص کر چونکہ چیف ایک بڑی اپوائنٹمنٹ ہے. تو وزیر اعظم، صدر مملکت، آرمی چیف، یہ اگر مختلف ہوں تو زیادہ یونٹی ہو سکتی ہے ملک کی. ایک پوائنٹ ہے. دیکھیے ایک اور بڑا، اور میں اس تھیوری کو سبسکرائب کرتا ہوں بائی دا وے، کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جو ہماری آرم فورسز کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. جی اس کے خلاف ایک کیمپین بھی چلتی ہے، کوئی شک نہیں، بھارت میں بھی چلتی ہے، امریکہ میں بھی چلتی ہے. آج میں ایک صاحب کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا دا نیوز میں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں، کانسپریسی تھیوریز کی باتیں کرتے ہیں، یہ ان کا تو کوئی نہیں، وہ تو لیکن ہم جانتے ہیں، کیونکہ آپ نے بھی سرو کیا حکومت ہے، میں نے بھی حکومت میں سرو کیا، تو ہم جانتے ہیں کہ کس طرح ہماری آرم فورسز کا امیج خراب کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. سب کچھ یہ چیزیں اپنی جگہ ایک لحاظ سے درست ہیں، اور بہرحال ہمیں ان کا کاؤنٹر بھی کرنا چاہیے. یہ مجھے آپ بتائیے کہ کیا آرمی کے اندر اس چیز کا احساس نہیں پایا جاتا کہ یار انف از انف، 75 سال ہو گئے ہیں، ہم ایک پولیٹیکل سسٹم میں خواہ اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں، اور اب تو جو ہے کرٹیسزم ہر جگہ سے ہمیں ملتا ہے، تو کیا ضرورت ہے ہم اپنا جو ہے اپنا کام کریں؟ کیا فوج اپنے آپ کو ابھی بھی نظریاتی محافظ سمجھتی ہے ملک کا؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ٹیریٹوریل حفاظت اس کا کام ہے. نظریاتی جب آپ اس کو پھیلا دیں گے اس کا مینڈیٹ، پھر تو اس میں بہت سے خطرات لاحق ہو جائیں گے. بالکل. نظریاتی کا میں یوں کہوں گا کہ جب بھی کوئی نظریاتی کانفلکٹ جو ہے وہ فزیکل کانفلکٹ میں داخل ہو، وہ الگ بات ہے. جی ہاں. باقی یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جو نظریات ہیں ملک کے یا کوئی ڈبیٹ ہو رہی ہے
اس کے اندر وہ حصہ اگر لینا بھی ہے تو کوئی ان کا وہ نہیں ہونا چاہیے، انفلوئنس ایسے نہیں ہونا چاہیے، یا وہ اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش نہیں ہونا، جس کا کام اسی کو ساجے، سیدھی سی بات ہے، اپنا اپنا کام کریں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ فوج، افواج بلکہ فوج کو ہی کہنا چاہیے، باقی تو کچھ نہیں کرتے، وہ اگر اپنے دائرے میں ہو جائیں۔ باقی دو معصوم ہیں سر کیا مطلب؟ ہاں جی، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی پروفیشنل، کافی معصوم ہے۔ فوج بھی بہت پروفیشنل ہے، لیکن ساتھ یہ کام بھی اپنے ذمے بلا وجہ لے لیتی ہے۔ سمجھنے کی بات یہ دیکھیں بادل صاحب کہ آپ فورن آفس میں رہے، میں فوج میں رہا، ہم اسی معاشرے کا پرتاؤ ہیں، بالکل اسی معاشرے کا حصہ ہے، ہم اتنے ہی ذہین یا کند ذہن ہیں جیسے کہ معاشرہ ہے، یا اتنے ہی فرشتے ہیں جتنے معاشرہ اتنے ہی اچھے یا برے ہیں۔ ہیں، ٹھیک ہے، ایک ڈسپلن کی وجہ سے، ایک اکاؤنٹیبلٹی کی وجہ سے کوئی ایک تھوڑی سی بہتر ہو سکتی ہے، لیکن اوور آل تو ہمارا وہی رجحان ہے۔ تو میرا خیال کہ فوج کے ذہن سے یہ چیز کئی دفعہ نکلی ہے، پھر آ جاتی ہے، اور وہ میرا خیال اب وہ کیسے آتی ہے اس کی ڈیٹیل میں دیکھنا بعد میں کبھی دیکھیں گے۔ مجھے پتہ ہے کہ جنرل کیانی کے دور میں جب سب لوگ، آپ کو پتہ ہے جنرل مشرف کے آخری دنوں میں کافی فوج کے خلاف گڑبڑ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جنرل کیانی نے جب سب لوگوں کو واپس کھینچا تو دوبارہ سے معاملہ ٹھیک ہوا۔ ابھی پھر لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ جی فوج بہت زیادہ وہ انٹرفیئر کر رہی ہے، درست بھی نظر آتا ہے۔ تو جب بھی ان کو واپس لیا جائے گا، ان کی عزت بھی بڑھے گی، یہ اپنا کام بھی زیادہ اچھا کر سکیں گے، اور زیادہ یہ جو ہے نا باقی لوگ اپنا کام اچھا کر سکیں گے۔ لیکن سر اس وقت دیکھیے نا، مثال کے طور پہ جو سیاسی افق پہ لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں حکومت میں، یہ تو وہی میمو گیٹ والے لوگ ہیں یا ڈان لیکس والے لوگ ہیں، انہی کے بارے میں ہمیں کہا جاتا تھا کہ دیکھیے انہوں نے کیا کر دیا، کیا اقدامات لے لیے، آج وہی لوگ پھر آج ہمیں رول کریں گے۔ مطلب ٹھیک ہے، لوگوں نے اگر فیصلہ کیا تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کہیں فوج میں یہ تھنکنگ نہیں آتی کہ کس طرح یہ معاملات آگے چلیں گے اس ملک کے، وہی انہی لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہم نے پھر علام ہو جاتے ہیں جلدی۔ اصل میں ڈیموکریسی میں جو ہے نا وہ ایگریگیٹ معاملات چلتے ہیں، بیسٹ آف دی پیپل نہیں ہوتے، مطلب یہ بہت میں نے تو یہی دیکھا ہے جہاں بھی ڈیموکریسی، جہاں اکثریت کا فیصلہ ہو جائے، ضروری ہے کہ اس میں اچھے لوگ نکلیں۔ اور یہ ود دی پیسج آف ٹائم لوگ جب سمجھدار ہو جاتے ہیں تو وہ پھر دیکھتے ہیں بھی اس نے کام نہیں کیا تھا، اس نے کام کیا۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ اگر یہ سائیکل پورا ہونے دیا جائے نا، پولیٹیکل سائیکل، جتنے پولیٹیکل سائیکل پورے ہوں گے، 2 3 4 اگر ہو جائیں تو یہ سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے۔ فوج کو ذرا حوصلہ کرنا چاہیے، تھوڑا برداشت جو ہے نا اس کا۔ اچھا، ایک اور بڑی بات کی جاتی ہے خاص طور پہ بیرونی حلقوں میں، اور کچھ پاکستانی لوگ باہر رہ کر اسے بہت زیادہ بات بھی کرتے ہیں، اور اگر آپ بھارت کا میڈیا دیکھیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا ادروائز، وہاں بھی پاکستانی لوگ اسکالرز ہمیں نظر آتے ہیں یہ باتیں کرتے ہوئے کہ جی اب پاکستان کا فوج کا اکنامک انٹرسٹ اس قدر زیادہ ہو گیا ہے ملک میں کہ بہت ناممکن ہے کہ آپ اس کو واپس اس سیاست سے واپس کر سکیں، آپ کوئی ایک ہائیبرڈ سسٹم ہی پاکستان کو آگے لے کر چلے گا۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اکنامک انٹرسٹ تو ایز سچ اس کو تھوڑا سا اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں کہ کیا ہے، ایک تو وہ ہے کہ جو فوج کو جس قسم کا آپ کا تھریٹ ہے، اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور تھریٹ کا تعلق فورن پالیسی سے ہے سیدھا کہ اگر جیسے مثال کے طور پر اس وقت اگر آپ نے افغانستان سے بھی تعلقات خراب کیے ہوئے ہیں اور ایران سے بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، تو آپ نے تھریٹ کو بڑھا لیا ہے نا، تو یہ تو فورن پالیسی کا کام تھا، فورن منسٹر کا کام تھا کہ وہ جاتے افغانستان اور جاتے ایران اور یہ اس تھریٹ کو کم کرتے۔ لیکن یہ ہے کہ پھر یہ بھی لگتی ہے تہمت کہ جی فوج جو ہے نا فورن پالیسی میں بھی کرتی ہے کوئی مداخلت جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ تھریٹ کو ریڈیوس کرنا ضروری ہے سب سے پہلے، اور یہ اچھی فورن پالیسی آپ کو یہ کرے گی۔ اس کے بعد پھر آپ فوج سے پوچھ سکتے ہیں جی کہ اب آپ بتائیں کہ آپ کو کتنے ٹینک چاہیے، کتنی بندوقیں چاہیے، کتنا چاہیے، یہ اور پھر یہ بھی ایک اور چیز دیکھنے کی ہے کہ آپ ایک غریب ملک میں بہت ٹاپ آف دی لائن فوج مینٹین شاید نہیں کر سکتے، فرام دی آرگنائزیشنل پوائنٹ آف ویو، فرام دی اکوپمنٹ پوائنٹ آف ویو۔ وہ کہیں گے تو صحیح، میں بھی کہوں گا کہ جی آپ نے ہندوستان کے ساتھ تو ہمیں لڑانا ہے، اور تو پھر اس کے قابل اگر آپ بنائیں، دنیا میں ہر آرگنائزیشن یہی کرتی ہے، اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا چاہتی ہے۔ تو باقی یہ جو ہے نا جیسے فوجی فاؤنڈیشن ہے یا ایف ڈبلیو ہے، یہ جو اکنامک انٹرسٹ اس کی بات یہ ایسے نہیں ہے۔ میرا اپنا خیال یہ کہ نہیں، مثال کے طور پر دنیا کہتی ہے نا یہ کہ جی
सीरियल भी हमारी फौज बना रही है, सीमेंट भी हमारी फौज बना रही है, बैंकिंग सेक्टर में हमारी फौज है, तो ये क्या ऐसे है नहीं, दुनिया में कहीं फौज ऐसा नहीं करती, ऐसे है नहीं। मिसाल के तौर पे जो फौजी फाउंडेशन है जिसके नीचे ये सारी कंपनी है जिनका जिक्र कर रहे हैं, जो सीरियल भी बना रहे हैं और सब कुछ, वहाँ एक भी यूनिफॉर्म बंदा नहीं है, लेकिन वहाँ रिटायर्ड होके यहीं पे आ जाते जी। हैं। रिटायर्ड होके सब नहीं आते आजकल, तो वो रिटायर्ड भी उन्होंने बंद कर दिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर जितने प्रोफेशनल्स हैं जो काम चलाते हैं सारे सिविलियंस हैं, जितने फाइनेंस से डील करते हैं, लॉजिस्टिक्स से उनको डील हेड करते तो हैं, फौजी ही करते हैं ना सर? अभी नहीं कर रहे, हेड भी फौजी नहीं जी, कर अभी हेड भी फौजी नहीं कर रहे। अच्छा, तो ये एक आप समझे मिसनॉमर है या लोगों का गलत ख्याल है। सिर्फ जो ऑर्गेनाइजेशन हैं ना जहाँ फौजी हैं वो है FWO, ठीक, NLC और एक SCO है जो कि ये सिग्नल वगैरह से डील करती है। ये 3 इदारे हैं जो मेरा ख्याल है कि जिनके बारे में ये किया जा सकता है इतराज़ के जी ये जो है ना क्यों यूनिफॉर्म में क्यों है, क्योंकि जब अगर, लेकिन फिर ये देखना चाहिए कि FWO उन जगहों पे जाती है जहाँ कोई जाने को तैयार नहीं होता। ये शायरा रेशम के शुरू में जब हेलीकॉप्टरों से लोगों को उतारा था कि यहाँ पे बारूद लगा के सड़क बनाएं, ये जो दूर दराज के इलाके हैं जैसे अभी अर्स्टवाइल फाटा था, कोई जाने को तैयार नहीं था सड़कें बनाने के लिए, सब कुछ तो FWO। लेकिन अगर वहाँ पीस होता तो शायद चले जाती, प्राइवेट कंपनी भी जी, आप सही कह रहे हैं। तो ये बात मैं मानता हूँ कि वो वाले ऑर्गेनाइजेशंस जो कि कम्पीट करती हैं विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। बाकी जो ये जैसे फौजी फाउंडेशन है जो टोटल चल रहे हैं अपने सिविलियंस के बुनियाद के ऊपर, सिर्फ हिस्सा है उसमें। जब ये ब्रिटिशर्स गए तो उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर के वेटरन्स के लिए कुछ पैसे दिए थे, तो पैसे बांटने के बजाय फ़ौज ने ये फैसला किया कि इनकी हम एक कंपनी बना देते हैं, उसमें वो चल रहा है उस तरीके से। और ये भी मैं आपको बताऊं कि अगर मिसाल के तौर पे फौजी फर्टिलाइज़र या फौजी सीमेंट टॉप की कंपनियां अगर हैं तो प्योर कंपटीशन की वजह से हैं और पूरा वो टैक्स अदा करती हैं। और अगर जर्नल के ऊपर होने की वजह से आपकी कोई कंपनी बहुत अच्छा कर रही है और वो रिटायर्ड जर्नल है, तो इतराज़ किस बात का है? नहीं, इतराज़ ये होता है ना कि फिर आपका जो मतमा नज़र हो जाता है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो जाता है। वो रिटायर्ड का हो जाता है ना जी। नहीं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन का भी रहता है ना सर। उसके बाद लोग देखते हैं कि हमारे रिटायरमेंट के बाद हमें ये पोजीशन मिलने वाली है। जहाँ पर आपको ये लगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्लोज है टू सच एंटिटी, वहाँ से ज़रूर ये, मतलब फौजी फाउंडेशन का मुझे पता है कि ऐसा नहीं है। जो डिफेंस अथॉरिटीज़ हैं उसमें मैं समझता हूँ कि यस, जो यूनिफॉर्म का एक आध बंदा उधर होता है उसको निकाल देना चाहिए और वो करें। लेकिन अगर आपके मुल्क को अच्छे रहने की जगह कोई दे रहा है, अच्छे स्कूल कोई दे रहा है, अच्छे हॉस्पिटल कोई दे रहा है, अच्छी कंपनीज कोई दे रहे हैं, वो रिटायर्ड लोग हैं अपने मैनेजमेंट स्किल्स की बुनियाद पर। नहीं, वो तो कोई भी माशरा चाहेगा कि जो भी तजुर्बा है उससे फ़ायदा उठाए रियासत का, तो हर बाकी ये मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि अनड्यू एडवांटेज बिकॉज ऑफ समथिंग, वो दैट मस्ट बी डिस्कस्ड। नाज़रीन, मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, आकर इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, दोबारा खुश आमदीद। अच्छा सर, निगरान सेटअप में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई और उसमें हमारे आर्मी चीफ भी बैठते हैं जब उनकी एपिक्स कमेटी की मीटिंग होती है। तो क्या ये अरेंजमेंट को अच्छा अरेंजमेंट है कि दुनिया में नज़र नहीं आता इस किस्म का अरेंजमेंट जहाँ में आर्मी चीफ बैठे हों इस किस्म की ये थोड़ा सा क्लियर है। देखें, जब फ़ौज इतनी बड़ी हो ना, जो हमने पहले बात की है, तो इसके 2 ही हल हैं, ख़ासकर जब खर्चे भी पूरे ना आप कर सकें फ़ौज के या तो फ़ौज को स्मार्ट करें और टेलर आउट करें अकॉर्डिंग टू योर बजट, राइट साइजिंग करें, या फिर आप फ़ौज को इस्तेमाल करें फॉर नेशन बिल्डिंग टास्क के। लेकिन फ़ौज को ये बात समझनी चाहिए और बाकियों को भी मालूम कि फ़ौज इज़ अ मसल, फ़ौज इज़ नॉट अ ब्रेन। मतलब ये कि मुझे हालांकि शायद ये कहते हुए थोड़ा सा वो लगे, लेकिन दूसरे मेरे दोस्त इसको शायद महसूस करें, फ़ौज इज़ अ ब्रेन इन इट्स ओन एरिया, कि वो अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी और वो अच्छी समझते हैं, उस पर काम करें। तो मेरा ख्याल है कि SIFC इज़ अ गुड आइडिया, प्रॉब्ली प्रोवाइडेड कि वहाँ पर जो बागडोर है वो स्पेशलिस्ट के पास हो। जैसे आप ये इकॉनमी के लिए है, इन्वेस्टमेंट के लिए है और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, या 3-4 उन्होंने जो शोबे बताएं। अब उन शोबों के जो एक्सपर्ट्स हैं वो फ़ौज नहीं है। फ़ौज को ये चाहिए कि जी आप बताएं कि इन्वेस्टमेंट कैसे आ सकती है, और उसके करने के लिए अगर हमारे कोई खिदमत आपको चाहिए, कोई माहौल बेहतर करने के लिए, तो बताएं। फॉर एग्जांपल लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया जाए, या ऐसी फैसिलिटेशन हो कि लोगों के लिए आसानी पैदा की है प्रोसीजर में,
تو میرا خیال ہے کہ اگر فوج کا یہ کام ہو، اس کام پہ لگا دیا جائے کہ آپ زمینیں ہموار کرنے کے بعد اپنے لیے غلہ اگائیں اور ملک کے لیے بھی اگائیں، آپ ٹرین کی پٹریاں بچھائیں، آپ سڑکیں بنائیں، اور آپ لا اینڈ آرڈر کو اچھا رکھیں اور لوگوں کی خدمت کے لیے تیار ہوں، اور جب کوئی لفتہ کام کرے یا غلط کام کرے اور لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنے کی کوشش کرے یا معاونت نہ کرے حکومت کے ساتھ، آپ کو مسل کی ضرورت ہو وہاں یوز کریں. تو یہ تو اگر ہو تو پھر ٹھیک ہے. لیکن ابھی تک میں نے یہ دیکھا ہے کہ دیکھیں یہ جیسا ایف سی کو 2.5 سال کچھ مہینے ہوئے ہیں، جی نہیں کچھ ٹائم تو ہو گیا نا. پی ڈی ایم کی حکومت میں تھا یہ نہیں، اس میں نگراں حکومت کی شروع میں آ گیا، شروع میں آئے تھے. تو پی ڈی ایم حکومت کے آخر میں شاید مجھے پتہ نہیں ہے. تو اس میں ابھی تک کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے، کتنی انڈسٹری لگی ہے جی. تو میرا خیال ہے کہ اس کو تو ایک کامن تھریڈ رہنا چاہیے نیکسٹ حکومت میں بھی، رہیں. لیکن اس کی جو حیت ہے، اس کی جو نوعیت ہے وہ ایسی ہو کہ ایسا نہ لگے کہ آرمی چیف از کالنگ دی شاٹس اور سم سینئر ٹرمز آف ریفرنس اس کے ٹھیک ہونے چاہیے. ٹرمز آف ریفرنس ٹھیک ہوں، ایکسپرٹس شوڈ بی لسن ٹو، دے شوڈ ہیڈ اٹ، اور یہ اس کو سپورٹ کریں. لیکن ایک بات تو سر ہم سب مانتے ہیں، کیونکہ جو پاکستان میں ملٹری کا ایک رول رہا ہے بڑا امپورٹنٹ رہا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ماضی میں بھی ہمارے جو ملٹری کے یا آرمی چیفز رہے ہیں ان کا ایک خاص تعلق بھی رہا ہے، خاص طور پہ خلیجی ممالک کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، اور بہت سے مواقعوں پہ انہوں نے ڈیلیور بھی کیا ہے. ملٹری ڈپلومیسی نے ڈیلیور بھی کیا پاکستان کے لیے. تو شاید یہ بھی ایک کانٹیکسٹ ہو جی. میرا خیال ہے کہ یہ ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ چیفز لے کر بھی آئے ہیں، ملاقاتوں کے بعد کوئی انویسٹمنٹ آئی بھی ہے. لیکن اگر لانگ ٹرم روبسٹ سسٹم آپ کو چاہیے تو اس کے لیے وہی ہوگا کہ فریم ورک ایسا بنایا جائے جو لانگ ٹرم ہو، اور لانگ ٹرم میں فوج کی ناٹ لیڈ. ٹھیک ہے، لانگ ٹرم میں فوج کی ناٹ لیڈ. اسی پہ آج ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. ڈی سائفر ناظرین، کل انشاءاللہ، پہلے تو آپ کو بہت شکریہ حضور آنے کا. تو کل انشاءاللہ شب 10 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.